چیک آف رینول، اور اس کے اندر انہوں نے پوری اپنی وجہ پیش کیا ہے کہ کیا ہوا. میں اس کو پورا، چونکہ یہ کافی بڑا ایک انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے، میں پورے کو نہیں پڑھنا چاہتا، اور نہ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ نیگیٹیوٹی کو کریٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے. اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خود سے یہ کہے کہ بھئی میرا مقصد یہ نہیں تھا اور یہ تھا، اور اگر وہ اچھائی کی طرف اپنا مقصد کرنا چاہ رہا ہے، تو آئی تھنک وی شوڈ گیو دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ. اور پھر خاص طور پہ جب ہم انٹرنیشنل میڈیا کی بات کرتے ہیں، جب جیسے میں یہاں بیٹھ کے بول رہا ہوں، اب یہ آج میڈیا ہے جو فیس بک کے تھرو، یوٹیوبس کے تھرو، مطلب راتوں رات پوری دنیا میں بات پہنچ جاتی ہے. تو میں صرف چند جملے ان کے پڑھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جو خیالات کا اظہار کیا. مجھے نہیں پتا، میں آج تک نہیں سن سکا کہ انہوں نے پاکستانی میڈیا پہ جا کے قوم سے، اگر وہ یہ بات، آئی وش کہ وہ قوم کے سامنے اپنا یہ کیس رکھتے تو شاید قوم میں جو نیگیٹیوٹی کریٹ کی جا رہی ہے اس کو شاید کسی حد تک اوور کم کیا جاتا. بہرحال ان کے میں یہ اسٹیٹمنٹ کا وہ پورشن جس سے تھوڑا سا ان کا آپ مائنڈ سیٹ پڑھ سکتے ہیں، وہ میں یہاں پڑھتا ہوں. آئی کوٹ: آصف علی زرداری said, as the floods hit the country, I faced a dilemma as head of the state. I could stay in Pakistan and support the Prime Minister in our response to the floods, or I could continue with a scheduled visit abroad. I choose to use my travel to mobilize foreign assistance, money, supplies, food, tents, medical care, engineers, clean water, and medicine for our people. Some have criticized my decision, saying it represented aloofness, but I felt that I had to choose substance over symbolism. یعنی ان کے خیال میں وہ اگر اپنی سیاست چمکاتے تو شاید ان کو پاکستان میں رہنا چاہیے تھا، لیکن جیسا انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ انہوں نے سمبلائز کرنے کے بجائے اور کسی پولیٹیکل گین کے بجائے انہوں نے سمجھا کہ بہتر میرے لیے یہ ہوگا کہ میں اس وقت دنیا میں جاؤں اور جا کے میں انگلینڈ سے اور جو ورلڈ کمیونٹی ہے ان سے ریکویسٹ کروں کہ میرے ملک کے لوگوں کے لیے جو ہے یہ چیزیں چاہیے، اور اپنا اپنا کیس پلی کروں. تو ان کے خیال میں یہ انہوں نے یہ ان کا بیس آئیڈیا تھا جو انہوں نے لکھا ہے. اس کے علاوہ پوری انہوں نے ڈیٹیلز لکھی ہیں، اس میں انہوں نے سب ایکسپلین کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اس میں گین کر لیا نہیں کر لیا. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ میرے ملک کے لوگ سمجھدار ہیں. لیکن جو اس سب کو پڑھنے کا مقصد تھا وہ یہ کہ دیکھیں اب یہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ان کا یہ ڈیسیجن غلط ہو سکتا ہے ان کا ڈیسیجن صحیح ہو. اب یہ تو اگر غلط، میں اس مفروضے پر بات کر لیتا ہوں کہ اگر یہ ڈیسیجن غلط بھی تھا تو کیا یہ وقت ہمیں اس بات میں ضائع کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا، اور پھر اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا ملک ڈی فیم ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں کہ جب ہمارے ملک میں اتنی زبردست تباہی ہوئی ہے کہ کہتے ہیں کہ 100 سال میں ایسا نہیں ہوا. یونائٹڈ نیشن نے جو اپنی رپورٹ شائع کی ہے جو امریکہ میں چھپی ہے، اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سونامی کا واقعہ ہوا تھا 2004 میں، اور جو 2005 میں کشمیر میں جو ارتھکویک آیا تھا، اور جو 2010 میں ہیٹی کا ارتھکویک آیا تھا، جو یہ تینوں واقعات اپنی جگہ پر ایک بہت تباہ کن تھے. اور ان کی جو تباہی تھی وہ اتنی تھی کہ پوری دنیا جو تھی وہ ہل گئی تھی، اور پوری دنیا میں سونامی کا لفظ ایک بہت خطرناک سمجھا جانے لگا، اور اس کے لیے بڑا کام ہوا کہ بھئی سونامی وارننگ ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اسی طرح ارتھ کو ایک کشمیر میں جو آیا، پہاڑ پھٹ گئے اور اسکول تباہ ہو گئے، شہر نیست و نابود ہو گئے. ہیٹی میں بھی یہی ہوا کہ جو صدارتی محل تھا وہ بھی تباہ ہو گیا، اور ہیٹی میں آج تک لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر پڑے ہیں، بیماری اور نہ جانے کس حال میں ہیں. یونائٹڈ نیشن کا یہ کہنا ہے
کہ یہ جو پاکستان میں اس وقت تباہی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، بیکاز اسٹل دی پروسیس از اسٹل آن گوئنگ، کیونکہ ابھی بھی فلڈ جو ہے وہ سندھ میں داخل ہو چکا ہے، اور ابھی سندھ میں دادو میں اور کشمیر میں اور تباہی ابھی جو ہے ہو رہی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے، یہ جو قدرتی آفت ہے، یہ ان تینوں تباہیوں کو جن کا میں نے ذکر کیا، ان کو اگر جمع کر لیں تو یہ ان کی تباہی تھی اس سے زیادہ تباہی ہوئی ہے. What does it mean to us؟ کہ یہ ایک بہت بڑی ناگہانی آفت ہے. اب یہ وقت وہ نہیں ہے جب ہم اپنے قوم کو بدنام کریں، اپنے قوم کے صدر کے اوپر کیچڑ اچھالیں، اپنے قوم کے وزیروں کے اوپر کیچڑ اچھالیں، اپنی گورنمنٹ کو ڈی فیم کریں، جو ہم کر رہے ہیں. ہم بے دھیانی میں بیٹھے ہوئے اپنے ہر کسی پر کیچڑ اچھال رہے ہیں. اور ہو کیا رہا ہے؟ نو دس از اے گلوبل ولیج. ایک طرف تو ہم اپنے دامن میں کیچڑ بھر رہے ہیں، اپنی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. کیونکہ جب آپ دیکھو، جب ہم اپنے حکومت کو برا کہتے ہیں، کیونکہ جب میں کسی صدر کو برا کہتا ہوں، وزیر کو برا کہتا ہوں، وزیر اعظم کو ایک کو کہوں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن جب من حیثن قوم ہم سب لوگ مل کے پوری حکومت کو برا کہنا شروع کر دیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کریڈیبلٹی ڈیفیسٹ ہو جاتی ہے. یعنی دنیا جو ہے وہ پھر آپ کی قوم کو کریڈیبل نہیں سمجھتی. اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اتنے، یعنی 28 جولائی سے یہ واقعہ ہوا ہے اور آج جو ہے 14 اگست ہے، تقریباً کوئی 16-17 دن ہو گئے. میرے ملک کے لوگ کس مشکل میں ہیں، اور پوری دنیا جو ہے وہ دکھی ضرور ہے، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ہم پاکستان کی مدد کیسے کریں. کیونکہ پاکستانی خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کرپٹ ہے، ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، ہماری گورنمنٹ لوٹ رہی ہے، ہماری گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے. ہم نے اگر یہی کچھ کہنا ہے تو ہم اپنے لوگوں کی، اپنے وطن کی کیا اس میں مدد کر رہے ہیں؟ ہم یہ چیزیں لو پیس پہ بھی تو کر سکتے ہیں. یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک ہائی ٹون، ہائی پیچ میں بات ہو رہی ہے اور ایک لو پیچ میں بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، یا نہیں ہو رہا ہے، بیکاز میرا یہ فیلڈ نہیں ہے. میں یہاں اس لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ میں یہاں بیٹھ کے یہ انالیسس کروں. مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ شوڈ آئی کریکٹ مائی ہیپننگس، ہاؤ شوڈ وی کریکٹ آور سیلفس. تو پازیٹیو انرجی میں کہاں سے لے کے آؤں؟ میں نیگیٹو انرجی، ایک اور نیگیٹو انرجی بیٹھ کے شروع کر دوں؟ ہمارے ملک میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. ظاہر سی بات ہے یار، ہمارا ملک کے وسائل کم ہیں. ہمارے ملک میں آپ یہ دیکھو نا کہ ہمارے ملک میں، ہمارا امریکہ میں بھی اتنی ترقی یافتہ ملک ہے، یہاں کون سی پریپیئرڈنیس ہوتی ہے؟ ہم نے دیکھا تھا 911 کا واقعہ ہوا تھا، تو یہاں کیا ہوا تھا؟ تو سپر پاور ہے نا، کوئی تیار تھا یہاں پہ؟ کچھ ان کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہو کیا رہا ہے. کم از کم ہمارے ملک میں لوگوں کی اتنی ویژن تھی. وہاں پاکستان میں بیٹھے لوگ کہہ رہے تھے کہ یار ان کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ ایک جہاز ٹکرایا تو ابھی دوسرے کو بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یار، میں نے خود وہ ساری کوریج دیکھ رہا تھا، میں حیران تھا کہ یار ابھی ایک جہاز ٹکرایا اور یہ لوگ بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو فضا تو بڑی صاف ہے، کوئی دھند نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو یہ دوسرا جہاز بھی کیسے کریش ہو رہا ہے؟ یہ لوگ سوئے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، یہ لوگ سوتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے. کم از کم پاکستان میں یہ بات نہیں ہے. پاکستان میں اویئرنیس ہے، پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہے، عوام جاگی ہے، سسٹم ہمارا کام کرتا ہے، سب کچھ کام کر رہا ہے. جتنی تباہی ہو سکتی تھی اس کی شاید آدھی بھی نہیں ہوئی ہے. بھائی جب ایک سیلاب آیا ہے تو سیلاب کو کون روک سکتا ہے؟ قدرتی آفت ہے نا. ہیٹی میں زلزلہ آیا، کس نے کیا کر لیا؟ سونامی جنریٹ ہوئی، کس نے کیا کر لیا؟ کسی نے کچھ تو، وہاں کسی نے تو نہیں کہا کہ حکومت وقت خراب ہے، ہمارے سسٹم خراب ہے، ہماری سب کچھ خراب ہے ہمارا. او بھائی، دس از ناٹ دا ٹائم ٹو، ہم اپنی سسٹم کو آج اوور نائٹ تو صحیح نہیں کر سکتے. تو اس مسئلے کو لے کے چھیڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سسٹم الحمدللہ صحیح نہ ہوتا تو ہم ایٹم بم نہ بناتے. ہمارے اگر سارے صدر جو ہیں وہ چور ہوتے تو ہم ظاہبہ ہماری گورنمنٹ نہ چلی ہوتی. 63 سال آخر ملک چل رہا ہے اور اتنا اسٹرانگ ہے. اور آج ہمارے ملک کراچی جا کر دیکھیں
کیا خوبصورت شہر بنا دیا، اس کے اندر سڑکیں، پل، یہ وہ، آخر یہ بھی تو ہماری حکومت نے بنائے ہیں نا. ہمارا اتنا اچھا ایئر لائن کا نظام ہے، وی ہیو ون آف دا بیسٹ ایئر لائن. ٹھیک ہے وہ نفع میں جا رہی ہے، نقصان میں جا رہی ہے، کرپشن ہو رہی نہیں، وہ تو کرپشن تو ساری جگہ ساری دنیا میں ہوتی ہے نا. لیکن ایئر لائن بنا دی، زیرو ایئر لائن سے اتنی زبردست ایئر لائن بنا دی. 47 میں کون سے ہمارے پاس اچھے جہاز تھے، آج دیکھیں ہمارے پاس کتنے اچھے جہاز ہیں. تو ہم نے ابھی یہ ساری باتیں کر چکے ہیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان نے بے تحاشا ترقی کی ہے. صرف ہم اپنی جو دھول اڑا رہے ہیں نا، یہ گند کی دھول اڑا رہے ہیں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے، لوٹ لیا تو فلانا کر لیا. یہ کرپشن کی دھول آپ سیٹل ہونے دیں، آپ کو لگے گا کہ ہمارا ملک کتنا اچھا ہے. آپ نے جو ہم نے چھوٹی سی اپنی کلپنگز بنائی تھی، اس میں آپ نے ہمارا دیکھا ہوگا ہمارا ملک جو ہے ناردرن ایریاز ہمارے دنیا کے بہترین ملک ہے. میں نے یہ فلم جو تھی مطلب یہاں پہ میں نے ایئرپورٹ پر دکھائی لوگوں کو، اور وہ حیران تھے، کہتے ہیں یار پاکستان اتنا خوبصورت ہے، یہ تو سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. امریکہ میں تو اتنے اچھے پہاڑ نہیں ہیں جتنا ہمارا سوات خوبصورت ہے. اتنا اچھا تو امریکہ میں بھی نہیں ہے. یلو اسٹون پارک آپ چلے جائیں، اس میں کیا خوبصورتی ہے. امریکہ میں جہاں جس کو ہم کہتے ہیں نا اتنی سپر پاور ہر چیز فالو کرتے ہیں، تو امریکہ میں کون سی اتنی اچھی چیز ہے. ہمارا ملک جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہے، اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں عذاب بھی کیسے وقت دیا. جب ہمیں ایک ایسا مہینہ دیا جو اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ مغفرت کا ہے، توبہ استغفار کا ہے. یعنی ایک آپ کو عذاب دیا اور ساتھ ایک اپورچونٹی دی توبہ استغفار کی. گولڈن اپورچونٹی ہے، ہم توبہ استغفار کریں. اور ایک چیز کا ہم خیال رکھیں کہ یہ جو ہم اپنے آپ کو برا کہنے کی عادت ہے، اس کو ہٹائیں، اس دھول کو سیٹل ڈاؤن کریں. کچھ نہیں برا پاکستان میں ایسا ہو رہا جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ساری دنیا میں فرشتے نہیں بستے، پوری دنیا میں فرشتے نہیں رہتے، انسان رہتے ہیں. انسان ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. ہر جگہ کرپشن ہوتی ہے، ہر جگہ قتل ہوتے ہیں، ہر جگہ ڈاکے پڑتے ہیں، ہر جگہ لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے، انکلوڈنگ امریکہ. سب جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ غریب کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ جی ہم پاکستان میں ہیں تو ہمارا کوئی نہیں پوچھتا. میں نے امریکہ میں اپنے بیسمنٹ کو رینوویٹ کرنے کا سوچا. جب ہم نے گھر خریدا تھا تو اس میں بیسمنٹ فنش نہیں تھا. میں نے ایک بندہ ہائر کر لیا، اس سے ساری بات چیت طے ہو گئی، پیسے طے ہو گئے. اس نے مجھے ایک سو کالڈ کانٹریکٹ بھی دے دیا، اپنا ایک وزٹنگ کارڈ دیا. میں نے اس کے ساتھ جس طرح سے پیمنٹ کی بات طے ہوئی تھی ویسے پیمنٹ کر دی. کام شروع ہو گیا. بیسمنٹ میں $25-30 ہزار کا کام تھا. آدھے راستے میں چل کے کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہوئی کہ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ جی آج کل سیل ہے تو میں سارا سامان اگر ہم خرید لیں تو اس سے میں ہم کچھ بچت کر سکتے ہیں، تو آپ مجھے سارا سامان خریدنے کے جو پیسے ہیں وہ پری ہینڈ دے دیں. کانٹریکٹ میں تھا کہ ہم اس کو پارشل پیمنٹ کریں گے جیسے جیسے چیز ہوگی. میں نے بھی سوچا کہ کام تو کرنا ہی ہے، تو مجھے اپنے پاس پیسے رکھ کے کیا ہے. تو یہ شخص کام کر رہا ہے، اس کو کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا. میں نے اس کو باقی سارے پیسے دے دیے. جب اس کو پیمنٹ مل گئی تو وہ بھائی صاحب آہستہ آہستہ غائب ہو گئے. جب وہ غائب ہو گیا تو میں بڑا